یہ ویڈیو تعلیمی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جو کچھ بھی سنیں گے وہ انٹرنیٹ یا کسی کتاب یا کسی ڈاکیومنٹری فلم سے لیا گیا ہے جو کہ پبلک کے لیے موجود ہے۔ چاہے ناران ہو یا کاغان یا گلگت بلتستان، ان خوبصورت جگہوں کے علاوہ پاکستان میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جو پراسرار یا آسیبی مانی جاتی ہیں۔ اکثر ایسی جگہیں جو کبھی آباد تو ہوا کرتی تھیں مگر اب ویرانی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حالانکہ انسان ان جگہوں پر جانے سے گریز کرتے ہیں مگر کچھ ہے جو آج بھی وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستان میں موجود 7 پراسرار آسیبی جگہوں کے بارے میں اور ان سے جڑی کہانیوں کے بارے میں۔ نمبر 7 پر ہمارے پاس موجود ہے شاہ اللہ دتہ کیوز، راولپنڈی۔ مرگلہ ہلز کے دامن میں موجود شاہ اللہ دتہ کے نام سے 700 سال پرانا گاؤں، اسی گاؤں کے نام پر موجود کیوز جو کہ شاہ اللہ دتہ کیوز کے نام سے جانی جاتی ہیں، دن کے اوقات میں شاہ اللہ دتہ کیوز بحیثیت ایک ٹورسٹ اسپاٹ جانا جاتا ہے مگر رات کے اوقات میں خاص کر مغرب کے بعد یہاں جانا منع کیا گیا ہے۔ برسوں پرانے درختوں کے نیچے جب لوگ ٹہلتے ہیں تو اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی بھی محسوس ہوتی ہے، کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اکثر لوگوں نے یہاں عکس یا سائے بھی گھومتے دیکھے ہیں۔ آخر دن کے اوقات میں اتنی سیکیورٹی تو رات میں نہ جانے یہاں کیا ہوتا ہوگا۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس موجود ہے چوکنڈی گریو یارڈ جو کہ سندھ میں ہے۔ پاکستان میں بہت سی تاریخی مقام موجود ہیں جن کی تاریخ صدیوں اور برسوں پرانی ہے۔ آج سے قبل 600 سال پرانی قبریں جو کہ 1580 کے زمانے کی ہیں چوکنڈی قبرستان سندھ میں واقع ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں دن کے بعد رات میں ایک الگ ہی منظر پیش ہوتا ہے، ایسا منظر کہ کسی کی بھی رات میں یہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بقول مقامیوں کے یہاں رات کے 3 بجے نہ صرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں بلکہ قبروں کے درمیان سیاہ رنگ کے ناقابل بیان سایہ نما عکس بھی گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا آپ رات کے وقت یہاں جانا پسند کریں گے؟ نمبر 5 پر ہمارے پاس ہے شیرین سنیما۔ بیچلر ہو یا پھر پرانی فیملی، سنیما ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر کوئی اپنا وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ 2018 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کل 161 سنیما اسکرین موجود ہیں۔ انہی اسکرینز میں سے کراچی کا ایک مشہور سنیما ہال جو کہ شیرین سنیما کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ سنیما ابھی تک موجود ہے مگر 2016 سے بند ہو چکا ہے۔ یہاں پر آنے والے لوگوں اور سٹاف کا ماننا ہے کہ یہ سنیما ہانٹڈ ہے، یعنی پراسرار ہے۔ یہاں اکثر سیٹس کی پچھلی رو میں سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے جبکہ رو پوری خالی ہے۔ اسکرین کے سامنے موجود سیٹ سے بھی گفتگو کی آواز سنائی دیتی ہے اور اکثر تو اسکرین کے آگے سائے گھومتے دکھائی دیتے تھے جبکہ موجود کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ اکثر پانی کے قطرے گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی جبکہ سنیما میں واٹر پائپ لائن موجود ہی نہیں تھی۔ تو کیا آپ یہاں رات گزارنا پسند کریں گے؟ نمبر 4 پر ہمارے پاس موجود ہے شکارپورہ فورٹ۔ یہ قلعہ مغل تعمیر کی عکاسی کرتا ہے اور ٹورسٹ کے لیے ایک تاریخی مقام ہے۔ اگرچہ سورج کی روشنی میں خوبصورت منظر پیش کرتا ہے مگر رات کو یہ زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ یہ قلعہ اب چھوڑ دیا گیا ہے اور عوام کے لیے بند ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق قلعے کے قریب چلنے اور اندھیرے میں خوفناک آوازیں نکلنے کی اور سائے نما عکس کئی مواقع پر دیکھے گئے ہیں۔ یہ قلعہ کئی عرصے سے رات کے وقت ایسے ہی خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔
پھر ہمارے پاس نمبر 3 پر موجود ہے بدھسٹ گریو یارڈ، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ صدیوں پرانے قبرستان کی بھی ایک الگ ہی کیفیت ہوا کرتی ہے، جو کہ بے حد پراسرار مانی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے قبرستان جو 600 بھی نہیں بلکہ 2500 سال پرانا ہو۔ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے ایف سیکٹر میں واقع بدھا کا قبرستان، جو کہ بدھسٹ گریو یارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس قبرستان سے جڑے پراسرار مقامات اور ان کی خوفناک کہانیاں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ عجیب و غریب آوازیں سننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس میں ایک عورت کی آہیں اور قدموں کی آوازیں شامل ہیں۔ جو لوگ ٹہلتے ہوئے قبرستان سے گزرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہایت بے چین احساس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اندھیرے میں دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مقامی گارڈز بھی یہاں سے دور رہتے ہیں اور ایک بار ذکر کرنے کے بعد کوئی اس جگہ کے بارے میں بحث نہیں کرتا۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس موجود ہے موہٹا پیلیس، بھاولپور۔ یہ محل 1927 میں راجستھانی لوگوں نے بنوایا تھا۔ اب یہ عوام کے لیے ایک آرٹ میوزیم ہے، اگرچہ اس محل سے کوئی افسانہ منسلک نہیں۔ اس محل میں خوفناک کہانیوں سے بھرے واقعات ہیں، جہاں اسٹاف اور گیٹ کیپر سمیت وزٹ کرنے والوں نے حرکت کرتی چیزیں دیکھی ہیں اور محل کے کمروں کے اندر بات چیت سنی ہے، جبکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کہا گیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میوزیم میں کچھ چیزیں اپنی پوزیشن بدلتی ہیں۔ تو کیا آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یہاں وقت گزاریں گے؟ اب نمبر 1 پر ہمارے پاس موجود ہے شمشان گھاٹ، جو کہ حیدرآباد میں ہے۔ یہ قبرستان آج سے 200 سال پرانا ہے۔ یہاں پر ہندوؤں کی مرنے کی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اس قبرستان کو شمشان گھاٹ کہا جاتا ہے۔ گارڈز اور اسٹاف کے مطابق انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد چھوٹے بچوں کو کھیلتے اور شور مچاتے دیکھا ہے۔ گارڈز نے کبھی کسی کو گیٹ سے اندر آتے نہیں دیکھا، اور جہاں تک دیواروں کی بات ہے تو ان کی اونچائی بچوں کی پہنچ سے دور ہے، اور گیٹ بھی رات کے وقت گارڈ کی طرف سے بند ہوتا ہے۔ بچے کہیں سے نمودار ہوتے ہیں اور اچانک ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی کچھ وہ جگہیں ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے سنا تو ہے، لیکن ان کی کہانیوں سے انجان ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ان جگہوں کے بارے میں سن کر آپ پر بھی ایک پراسراریت چھا گئی ہوگی، اور اگر کبھی موقع ملے تو ان جگہوں پر ضرور جائیں، تاکہ یہاں ہونے والی پراسرار حرکات سے آپ بھی آشنا ہو سکیں۔